إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فسجد الملائكة كلهم أجمعون۔ ترجمہ قرآن سورہ حجر آیت نمبر 30 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سجدے میں گر پڑے فرشتے اجمعون، سب کے سب، سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ پچھلے سبق میں جو یہ رکوع چل رہا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ سارے فرشتے جو ہے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ ابلیس کون تھا؟ کہ یہ فرشتہ تھا؟ نہیں، حکم ہوا تھا فرشتوں کو۔ یہ فرشتہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ حکم دے فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ کیا تھا؟ آگے آئے گا، سورہ کہف کے اندر ہے، کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس جنوں میں سے ہونے والی اس مخلوق نے، جن نے، جو ابلیس تھا، اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا اللہ کے حکم کا، تو یہ فرشتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرے۔ قال یا ابلیس، تو کہا اللہ تعالیٰ نے، اے ابلیس، ما لک، کیا ہے تجھے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ قال، اس نے کہا، لم اکن لاسجد لبشر، نہیں ہے میرے لائق کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو، خلقتہ، جس کو تو نے پیدا کیا، من صلصال، ایک کھڑکتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، اور سڑے ہوئے گارے کے ساتھ اس کو بنایا۔ اور دوسرے مقام پر ہے، دوسری جگہ پر کہتے ہیں مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، میرا شان اونچا ہے، میں اونچے شان والا ہو کر اس کو کیوں سجدہ کروں، جبکہ حکم اللہ کا تھا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تعویلیں، اپنی عقل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منہا، کہا اللہ نے فاخرج، تو نکل جا، منہا، اس سے، فانک رجیم، بے شک تو مردود ہے، وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قال ربی، کہنے لگا ہے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے، یوم، اس دن تک، یبعثون، کہ جس وقت لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے، شیطان دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو بھی رد نہیں کیا۔ رب کہہ کر شیطان نے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ نے رد نہیں کی۔ رب کہہ کر پکاریں اللہ رب العالمین سے، جب دعا کریں تو رب رب کہہ کر، اے پروردگار، اے پیدا کرنے والے، پالنے والے، پوسنے والے، میری زندگی کے مالک و وارث، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اللہ کو رب کہہ کر پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال فإنک من المنظرین، جا، تجھے مہلت ہے، جا، جو مانگا تجھے مل گیا، تو مہلت دیے گئے میں سے، الی یوم الوقت المعلوم، مقررہ وقت کے دن، یعنی قیامت تک۔ قال، تو اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، پھر کہا، اے میرے رب، بما اغویتنی، جس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم، یعنی جس بشر کی وجہ سے آج میری یہ حالت ہو گئی ہے، مجھے تو نے مردود کر دیا، دھتکار دیا ہے، تو میں لأزینن لہم، ضرور مزین کروں گا ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کے سب۔ آج تو میں ایک، ان علیک اللعنۃ، کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، آج ایک لعنتی بن کے جا رہا ہوں، میں اس آدم کی نسل کو گمراہ کروں گا، قیامت کے دن جب واپس آئیں گے تو پھر دیکھنا میرے پیچھے لعنتیوں کے ٹولے ہوں گے۔ یہی ہے نا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے سب کو میں گمراہ کروں گا۔ اور گمراہی کے راستے آج دیکھیں شیطان نے کتنے لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو ہے انسانوں کے گروہوں کو، جماعتوں کی جماعتیں، لشکروں کے لشکر، وہ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں، شیطان کو خوش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی بغاوتوں میں لگے ہوئے ہیں، زناکاری میں، شراب نوشی میں، سود میں، جوے میں، فحاشی اور یانی میں، ظلم و زیادتی میں، سب کو لگایا ہوا ہے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، ضرور میں ان کو جو ہے گمراہ کروں گا، اِلَّا عِبَادَكَ، ہاں جو تیرے بندے ہوں گے نا، مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے خالص کیے ہوئے بندے ہوں گے، مخلص نہیں، مخلص، یہ فرق ہے۔ منہم المخلصین، مخلص وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چن لیں، جس کو اللہ خود بچا لیں،
شیطان بھی کہہ رہا ہے اللہ جس کو تو خود بچا لے گا نا وہ بچ جائیں گے۔ مخلص وہ ہوتا ہے جو خود بچے، مخلص وہ ہوتا ہے جو بچایا گیا ہو، اس کو اللہ نے خود بچا لیا۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تو ہمیں مخلص بنا دے، اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جس کو تو نے بچا لیا ہے، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اسی لیے ہے نا ہم قرآن پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اللہ شیطان مردود کے شر سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے چونکوں سے، اس کی شرارتوں سے ہمیں بچا لے۔ شیطان کے وار بہت سخت ہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے بچا لے۔ تو یہ دعا کثرت کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ رکھ، قرآن پڑھتے ہوئے بھی، نماز پڑھتے ہوئے بھی شیطان کہیں سے دار نہ لگا لے۔ اور خصوصاً یاد رکھیں شیطان ان لوگوں پر اپنا داؤ زیادہ چلاتا ہے جو نماز پڑھنے والے ہوں، جو روزہ رکھنے والے ہوں، جو دین پر چلنے والے ہوں، ٹھیک ہے نا، جو پردے کی پابندی کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، اللہ کی فرمان برداری کرنے والے، حلال کھانے والے، جنت کی راہ پر چلنے والے، اور اس نے تو انہی کو گمراہ کرنا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس نے کہا اللہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، صراطک المستقیم، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اور غلط راستوں پر جانے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ غلط راستوں پر تو غلط ہی جا رہے ہیں نا، وہ تو اسی کے ہی ہیں، اس نے گمراہ کرنا ہے ان کو جو مسجد کی طرف آنے والے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں کبھی شکوک و شبہات ڈالے گا، کبھی دین کے خلاف نفرتیں ڈالے گا، کبھی یہ کہے گا تمہیں کیا ملا ہے، اتنا تم نے قرآن پڑھا کیا ملا، اتنا تم نے پڑھا لیا کیا ملا، اتنی نمازیں پڑھ لی کیا مل، کب سے دعائیں کر رہے ہو قبول ہی نہیں ہوتی۔ کئی طرح کے وسوسے ڈال کر دین سے، شریعت سے دور کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا اللہ تعالی نے یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ ان عبادی، میرے بندے جو ہیں، لیس لک علیہم سلطان، اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ جو میرے بن جائیں گے نا، میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں گے، میری پناہ میں آیا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی لیے دیا ہے، جس نے پڑھ لیا اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ اور صبح شام کے اذکار جس نے کر لیے، مسنون دعائیں پڑھ لیں، قرآنی وظائف کر لیے، وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ اپنے بچوں کو ان دعاؤں کی پناہ میں دیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں پڑھ کر دم کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تعوذ ہے، یہ تعویذ جو گلے میں لٹکایا جاتا ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی حفاظت میں دینا ہے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا وہ کیا حفاظت کرے گا؟ دعائیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآنی دم کریں اپنے بچوں کو تاکہ شیطان کے شر سے بچ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ جنات شیاطین بچوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، بچے روتے ہیں تو ان کو شرعی دم کریں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کریں، جو آیات شفا ہیں۔ انشاءاللہ میں وہ کبھی ساری آیتیں اکٹھی کر کے نا، کئی ساتھی جو ہے نا وہ دم کرانے کے لیے بھی آتے ہیں، کوئی فون پر بھی کہتے ہیں دم کریں، تو ان کے لیے وہ ساری آیتیں میں ایک دفعہ ریکارڈ کر کے نا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گی کہ آپ انہیں پہلے تو خود یاد کر کے پڑھیں، نہیں تو آپ وہ سن لیں، صبح شام سنیں۔ انشاءاللہ کسی قسم کے شیطانی وسوسات، جادو ٹونا، یہ ساری چیزیں اثر نہیں کریں گی۔ اثر کب کرتی ہیں؟ جب ہم شریعت سے دور ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، جب ہم یہ دعائیں، اذکار اور وظائف نہیں پڑھتے، تب شیطان کا داؤ چلتا ہے۔ الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو تیری پیروی کرے گا نا گمراہوں میں سے، وہی جو ہے نا تیرا اسی پر زور چلے گا۔ تو شیطان کا زور کس پر چلتا ہے؟ جو شیطان کی مان لے، جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے ایک کام کر لے نا، اگلا ایسا سمجھ لو شیطان اب اس پر سوار ہو گیا ہے، دوسری نافرمانی کرائے گا۔ ایک نماز چھوڑ لی ہے نا، دوسری نماز پڑھنا بوجھ بن جائے گا۔ ایک دن روزہ نہیں رکھا نا، اگلے دن پھر دل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ شیطان کا داؤ چل گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو میں اب کون سی جو ہے نا اس کی ڈھیلی جگہ ہے، کہاں سے میں نے پکڑنا ہے، کہاں سے ورغلانا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے نا جو انسان نشے میں لگ گیا اب چھوڑنا بڑا مشکل ہے، کیوں؟ شیطان نے ڈالا ہوا ہے نا اس لائن پر، غلط راہ پر چل پڑا ہے، اب واپس آنا پلٹنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ شیطان اب سوار ہو چکا ہے اس پر۔ تو وہ انسان وہ بھی کوشش کریں، ان کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے تاکہ وہ شیطان سے چھٹکارا پائیں اور اللہ رب العالمین کی طرف آئیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ یاد رکھ بے شک جہنم موعدہم وعدہ ہے اجمعین ان سب کا، جہنم میں پھر جائیں گے سارے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ایک حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔